تو جی جماعت اسلامی کا دھرنا جو ہے وہ جاری ہے، اور تیسرا دن ہو رہا ہے کہ آج وہ جماعت اسلامی اپنی مطالبات کے لیے دھرنے پہ بیٹھی ہے، اور مطالبہ ان کا یہ ہے کہ بجلی کے نرخ جو ہیں وہ کم کیے جائیں۔ اچھا، میاں محمد نواز شریف صاحب کا کوئی پتہ نہیں ہے، کہتے نہیں مری میں پائے جاتے ہیں، تو میں جی میاں لے آئے گا، جتوں بھی لائے گا میاں لے آئے گا۔ پتہ لگا کہ جی حکومت نے غور و خوض کرنا شروع کر دیا، جی وہ بیوروکریٹس، ججز اور لا میکرز کے لیے جو مفت بجلی کی سہولت میسر ہے اس کو حکومت بند کرنے پہ غور کر رہی ہے۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ جناب کہ جی آئی پی پی یعنی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر کے ساتھ معاہدوں کے حوالے سے ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے۔ دیکھیں، گورنمنٹ کے آفیشلز تو اس بات پر متنبع کر رہے ہیں کہ آپ آئی پی پیز کو نہیں چھیڑ سکتے۔ رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ادریس امان ویلاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ آج کا ویلاگ شروع کرنے سے پیشتر آپ سے یہی درخواست رہے گی کہ آپ نے اگر ادریس امان ویلاگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب بھی نیا ویلاگ آئے تو آپ کو اگر آپ کو کنٹینٹ پسند ہے تو لائک کریں اور اپنے احباب کو شیئر کریں، اور آپ اس حوالے سے اپنا فیڈ بیکس کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ، اور آج کا ویلاگ جو ہے نا وہ کچھ دنوں کے گیپ سے ہوا۔ گیپ سے اس لیے ہوا کہ ایک تو میں کچھ اپنے پروفیشنلی اپنے ذمہ داریوں کی وجہ سے شہر سے باہر تھا، دوسرا یہ کہ پاکستان میں اتنی تیزی سے چیزیں ہو رہی تھیں کہ میں جب کسی ایک موضوع پہ بات کرنے کا سوچتا تھا تو اس دوران میں مزید ڈیولپمنٹ ہو جاتی تھی، تو معاملات کو میں نے پھر انتظار کیا کہ کسی ایک طرف یہ معاملات بیٹھیں تو اس کے اوپر پھر کوئی آپ سے کوئی پاکستان میں ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ بڑی تیزی سے ہوتی ہیں، تو یہاں بات کرنے کے لیے اب اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کس بات کو پہ ڈسکشن کی جائے، کس پہ تجزیہ دیا جائے۔ تو جی جماعت اسلامی کا دھرنا جو ہے وہ جاری ہے، اور تیسرا دن ہو رہا ہے کہ آج وہ جماعت اسلامی اپنی مطالبات کے لیے دھرنے پہ بیٹھی ہے، اور مطالبہ ان کا یہ ہے کہ بجلی کے نرخ جو ہیں وہ کم کیے جائیں۔ اچھا، میاں محمد نواز شریف صاحب کا کوئی پتہ نہیں ہے، میاں محمد نواز شریف آج بھی مسلم لیگ کا جو ڈائی ہارڈ سپورٹر ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میاں صاحب ہماری مسئلے حل کر سکتے ہیں، بلکہ کچھ حد تک وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر بڑے میاں صاحب آندے تو شاید مسلم لیگ کوئی نہ کوئی کر لیندی۔ مجھے یاد ہے کہ 2021 کی بات ہے کہ میں ایک شدید ترین مسلم لیگ نواز کے ایک سپورٹر سے میری بس ایسے بحث شروع ہو گئی۔ بات چل رہی تھی اس وقت جو چل رہی ہے مہنگائی، تو وہ بڑا شاکی تھا کہ جی جو عمران خان ہے اس نے مہنگائی کر دی۔ تو میں نے اسے کہا یار بات یہ کہ اب مہنگائی تو واقعی ہو گئی ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ اب میاں صاحب 2017 کی چیزیں واپس لیں؟ وہ کہنا جی میاں لے آئے گا، جتوں بھی لائے گا میاں لے آئے گا۔ تو مطلب وہ شدید ترین جو مسلم لیگ نون کے ورک سپورٹر تھے ان سے میں نے ہاتھ جوڑے معافی مانگی اور چل پڑا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ آج کل شدید ترین جو مسلم لیگ کے ورکر ہیں وہ میاں صاحب کو کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں۔ اب بہرحال میاں صاحب آ گئے ہیں، لیکن میاں صاحب کا پتہ کوئی نہیں ہے جی، میاں صاحب خبروں میں نہیں ہے، لیکن میاں صاحب کہتے ہیں نہیں مری میں پائے جاتے ہیں۔ تو میاں صاحب آج کل مری میں کیوں پائے جاتے ہیں؟ میاں صاحب کے جو دیوانے ہیں وہ بیچارے ایک تو گرمی پہ برداشت کر رہے ہیں، اور دوسرا بجلی کے قیامت خیز بل وصول کر رہے ہیں، وصول بھی کر رہے ہیں اور پے بھی کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے خبر سنی ہوگی، بڑی اندھوناک خبر تھی کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو بجلی کے بل کے اوپر قتل کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ جی سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسی نوعیت سے بچا کر رکھے۔ اب جماعت اسلامی جو ہے وہ دھرنا دے کے بیٹھی ہے، میاں صاحب کا پتہ کوئی نہیں ہے، اور چھوٹے میاں صاحب بھی پتہ نہیں کہیں ہیں کہ نہیں ہیں، اور یوٹیوب پر مطلب افواہوں کا بازار گرم ہے کہ میاں صاحب جا رہے ہیں۔
تو ایسی صورتحال میں بجلی کے بلوں پہ کیا ہوگا؟ تو ابھی ریسنٹلی ایک چلیں جب یہ باتیں ساری ہو رہی تھی تو پتہ لگا کہ جی حکومت نے غور و خوض کرنا شروع کر دیا، چلیں شکر ہے یہ غور و خوض کرنا شروع کیا ہے۔ یہ بڑی دیر لگا دی اس کو انہوں نے غور و خوض کرنے میں کہ جی وہ بیوروکریٹس، ججز اور لا میکرز کے لیے جو مفت بجلی کی سہولت میسر ہے اس کو حکومت بند کرنے پہ غور کر رہی ہے۔ چلیں جی بڑی بات ہے، آپ نے سوچا کہ اس کے وہ کہتے ہیں جی اگلے مرحلے میں مفت پیٹرول کی سروس پہ کو بھی بند کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اب پتہ نہیں جماعت اسلامی کے آنے سے یہ حکومت غور و خوض پہ مجبور ہوئی ہے یا یہ اس سے پیشتر۔ اچھا ایک خبر یہ بھی ہے کہ جناب کہ جی آئی پی پی یعنی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر کے ساتھ معاہدوں کے حوالے سے ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے، لیکن گورنمنٹ کے جو آفیشلز ہیں لیکن گورنمنٹ کے آفیشلز اس بات پر متنبع کر رہے ہیں کہ آپ آئی پی پیز کو نہیں چھیڑ سکتے۔ کیوں نہیں چھیڑ سکتے؟ کیونکہ آئی پی پیز کو حکومت نے دی ہوئی ہے ضمانت۔ انہوں نے جی اگر حکومت یک طرفہ طور پر اپنی ضمانت واپس لے گی اور معاہدوں سے پیچھے ہٹے گی، ان معاہدوں میں یہ شکیں شامل ہیں کہ وہ آئی پی پیز جو ہیں وہ آربیٹر کے پاس جا سکتے ہیں اور پھر آربیٹر آسانی سے ان کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے حکومت کو مطلب بہت بڑے جرمانے عائد کر سکتے ہیں، جیسے کہ ریکوڈیک کے کیس میں ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے ہمیں جا کر اس کو کمپنی کو دوبارہ ری نیگوشیٹ کر کے دوبارہ اس کو پروجیکٹ دینا پڑا۔ تو وہ کہتے ہیں جی ایسا تو ہونا ممکن نہیں ہے۔ اب آئی پی پیز کی جو قسمیں ہیں وہ اس میں 3 نوعیت کے ہمارے پاس آئی پی پیز چل رہے ہیں۔ ایک ہے جو 1994 میں بے نظیر حقوق کے دور حکومت میں آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے سائن ہوئے تھے، پھر 2000 میں جو جنرل مشرف کے دور میں ہوئے تھے، اور 2015 کے ہیں جو میاں محمد نواز شریف کی دور حکومت میں ہوئے۔ اب 1994 اور 2000 کے سوالوں کے کچھ رینیول کے کیسز تھے، اور وہ 2021 میں پی ٹی آئی کی حکومت نے ان کے ساتھ اس طرح ری نیگوشیٹ کیا کہ انہوں نے ان کے ٹیرف کو تو نہیں چھیڑا، لیکن وہ کیونکہ ٹیرف تھا ڈالر کے ساتھ، اور ہمارا کچھ عرصے سے ہماری جو کچھ عرصے سے کہہ لیے بڑے عرصے سے ہمارا جو ڈالر ہے روپی کی اس کی جو مسائل چل رہے ہیں کہ ہمارا روپی ڈی ویلیو ہو رہا ہے، تو وہ ہماری ڈالر کاسٹ ڈالر کے میں کنورشن میں نا ہمارے روپی بہت زیادہ بنتے جا رہے تھے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ جی وہ ڈالر کی فکسیشن کر دی 140 روپے پہ، یعنی اب آلموسٹ 50% ریڈکشن پہ انہوں نے اس معاہدے پہ اس کو کیپ کر دیا تھا۔ یہ معاہدے ایکسٹینڈ ہو گئے۔ اب رولا ہے 2015 کے معاہدوں کا۔ 2015 کے جو معاہدے ہیں ان پہ جو یوں کہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کہیں یا ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے وہ تو کیا گیا تھا ڈالر پہ، اور اس کو 17% پہ فکس کیا تھا۔ اب بات مسئلہ یہ ہے کہ جب ہماری کرنسی چینج ہوگی تو یقینی طور پہ ہمارے روپوں میں فرق پڑے گا۔ اب وہ 17% کی وجہ سے وہ ایک بہت مطلب قابل ذکر ہے۔ اب یہ 2015 کے جو آئی پی پیز ہیں یہ چائنیز کمپنیز کے ہیں، سی پیک کے مطلب اس میں، اور اب ہمارے جو وزیر خزانہ ہے اور یہ دوسرے نوعیت کے افسران ہیں یا وزراء ہیں سنا چائنا میں ہیں، اور اس کے ساتھ اس موضوع پہ نیگوشیٹ کریں کہ وہ ان معاملات کو کچھ کرے۔ لیکن بہرحال یہ تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ ابھی تو یہ 2015 سے کہانی شروع ہوئی ہے اور یہ کہانی بڑی لمبی چلنی ہے۔ اب پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے وہ 35 روپے یونٹ پہ ہے۔ اب اپٹما اور ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں وہ دہائی دے رہے ہیں کہ اس جو کاسٹ پہ بننے والی بجلی ہے ہماری انڈسٹری وائبل نہیں ہے، کیونکہ یہ بجلی بہت مہنگی ہے اور ہمیں اپنے کمپیٹیٹرز میں اس خطے میں جو ممالک ہیں ان کے ساتھ بجلی کے ساتھ ہمارا میچ نہیں ہے، تو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ ہے، اس وجہ سے ہمیں ایکسپورٹ میں پرابلم ہو سکتا ہے، بلکہ ہو رہا ہے۔ اپٹما نے تو مطلب واضح کرنا شروع کر دیے کہ ان کے ہاتھ سے مارکیٹس جو ہیں وہ مطلب نکلتی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں بیسیکلی جو پاور پروڈکشن ہے یہ ایک مکس کی فارم میں، یعنی ہمارے ہاں ہائیڈل پاور ہے، اس کا تناسب تقریباً اب 30% کے رینج میں ہے۔ پھر بہت بڑا شیئر جو ہے وہ تھرمل پاور کا ہے، اس میں گورنمنٹ کے پاور ہاؤسز سے جو کس وقت بند پڑے ہیں اور زیادہ تر آئی پی پیز چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ونڈ انرجی کے بھی کچھ پروجیکٹس ہیں سندھ میں ہیں، اور تھوڑے بہت یعنی بہت نہ ہونے کے برابر تو تھرمل پاور کے ہیں۔ تو اب اگر ہاں نیوکلیئر پاور کا بھی ہمارے پاس سیگمنٹ ہے، اور یہ سیگمنٹ تقریباً کم و بیش 2-3 ہزار میگا واٹ بجلی تو دے رہا ہے۔
اگرچہ وہ چیپرس ہے، ہائڈل بھی چیپر ہے، لیکن اصل رولا ہے فرنس آئل سے یا جو آر ایل این جی کے جو پروڈکشن ہو رہی ہے، وہ ایکچولی اس کا ٹیرف بہت زیادہ ہے، بلکہ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جی کچھ پاور یونٹس ہیں جن سے 750 روپے فی یونٹ بجلی جو ہے نا خریدی جا رہی ہے، 750 روپے یونٹ۔ اب اس سال جو ہے کیپیسٹی چارجز کی مد میں گورنمنٹ کو 2000 ارب روپیہ جو ہے ان آئی پی پیز کو دینا ہے۔ تو اس سارے منظرنامے میں جب اب آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ہم ہیں اور آئی ایم ایف کی شرائط پہ بھی ہم نے چلنا ہے، تو باقی نظر میں یہ بات بڑی مشکل سی لگتی ہے کہ یہ کیسے ہو۔ اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے یہ تو وقت بتائے گا، لیکن مشکلات بہت ہیں، اور میاں محمد نواز شریف کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ جماعت اسلامی بیٹھی ہے فیلڈ میں کہ اب وہ کیا واقعتاً عوام کو کوئی ریلیف لا کے دیتی ہے، اور میاں محمد نواز شریف سے جو ان کے چاہنے والے ہیں، جو انہوں نے ان سے جو اپنی وابستگی ہے، جو ان کی توقعات ہیں، وہ کیا پوری ہوتی ہے، یا میاں محمد نواز شریف اس شدید گرمی کے موسم میں اپنے سپورٹرز کو اس شدید گرمی میں چھوڑ کر مری میں موسم انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ تھا جی آج کا ویڈیو، خوش رہیں، بعد السلام۔